بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 217 ہے، جس کا عنوان ہے باب السواک۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ وبی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن المقدام بن شریح عن ابی قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک۔ حضرت شریح سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کس کام سے ابتدا فرماتے؟ تو انہوں نے فرمایا مسواک سے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علا، اور دوسرے ہیں ابن بشر محمد بن بشر العبدی، تیسرے ہیں مسعر ثقۃ ثبت فاضل، چوتھے ہیں المقدام بن شریح بن ہانی، پانچویں ہیں ان کے والد گرامی شریح بن ہانی، اور چھٹے نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث کے الفاظ 2 مرتبہ اور عنعنہ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں کوفی ثقہ راویوں کا تسلسل ہے سوائے صحابیہ کے کہ وہ مدنیہ ہیں۔ اور اس سند میں امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد محترم ان 6 مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے یہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس سند کے اندر راویہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکثرین 7 میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب زوجہ تھیں، جیسے کہ ان کے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ محبوب صحابی تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ امت کی عورتوں میں سے سب سے بڑی فقیہہ تھیں، اور اپنے وقت میں فتوے کے لیے انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور اکابر صحابہ کرام مختلف مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سواک گھر میں داخل ہوتے وقت مستحب ہے، جیسے کہ امام ابو شامہ اور امام نووی رحمہ اللہ نے صراحت کی ہے، اگرچہ علامہ ابن دقیق العید نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ فقہ کی عام کتابوں میں اس استحباب کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن سنت نبوی سے یہ عمل ثابت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کے استعمال سے اہل خانہ کے ساتھ حسن معاشرت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ خوشبودار منہ اور صفائی سے تعلقات میں قربت اور انسیت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حال میں صفائی اور طہارت کی اعلیٰ مثال تھی۔ آپ علیہ السلام نہ صرف عبادت کے وقت بلکہ عام حالات میں بھی صفائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور مسواک اس کا عملی مظہر ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عادات کو بڑی باریکی سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ ان پر عمل کر کے کامل اتباع حاصل ہو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے المفہم میں اس حدیث سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ مسواک کا استعمال وقتاً فوقتاً کرتے رہنا مستحب ہے، کیونکہ منہ میں بدبو یا خرابی کھانے، بخارات یا دیگر اسباب سے پیدا ہو سکتی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ مسواک کو مسجد یا عمومی اجتماعات میں استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ صفائی اور میل کچیل دور کرنے کا عمل ہے، جو ان مقامات کی حرمت اور وقار کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ نے مسجد یا مجمع میں مسواک کی ہو، اور باوقار افراد کے لیے بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ایسا عمل کریں۔ وبی قال وحدثني ابو بکر بن نافع العبدی قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن المقدام بن شریح عن ابی عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن نافع العبدی، جن کا نام ہے محمد بن احمد بن نافع، دوسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بن حسان العنبری ثقۃ ثبت حافظ حجہ، تیسرے ہیں سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال
دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السواک علی لسانہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر مسواک کا ایک سرا تھا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن حبیب الحارثی، دوسرے ہیں حماد بن زید، تیسرے ہیں غیلان بن جریر المعولی، چوتھے ہیں ابو بردہ بن ابی موسیٰ اور 5ویں ہیں ابو موسیٰ الاشعری۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہیں اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں، بصری راویوں کا تسلسل ہے اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں اور ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ اس روایت میں جس راوی کا ذکر ہے وہ ابن جریر المعولی ہیں، جن کا نسب المعاول قبیلے سے ہے جو قبیلے ازد کی ایک شاخ ہے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وطرف السواک علی لسانہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سواک صرف دانتوں تک محدود نہیں بلکہ زبان اور منہ کے اندرونی حصوں تک کرنی چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور او فرما رہے تھے، یعنی ایسی آواز نکال رہے تھے جیسے قے کرنے والا نکالتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تہوع کا مطلب ہے قے کرنا، اور یہاں آواز کو قے کے ساتھ مشابہت دے کر مبالغہ مقصود ہے۔ کتاب حجت اللہ میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مسواک کو منہ کے آخری حصے تک لے جائے تاکہ حلق اور سینے کا بلغم باہر نکلے۔ مسواک میں استقصاء یعنی مکمل صفائی کی کوشش منہ کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے، آواز کو صاف کرتی ہے اور منہ کی خوشبو کو بہتر بناتی ہے۔ مسواک کے فوائد بے شمار ہیں جنہیں علماء نے نثر اور نظم دونوں انداز میں بیان کیا ہے۔ ان کے فوائد کی مزید تفصیل کے لیے علامہ زبیدی کی کتاب شرح الاحیاء کا مطالعہ مفید ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا حشیم عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام لیتہجد یشو صفاہ بالسواک۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو منہ مبارک کو مسواک سے صاف کرتے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں حشیم بن بشیر بن قاسم ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں حسین بن عبد الرحمن السلمی، چوتھے ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ اور 5ویں ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ صحابی ابن صحابی ہیں۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال ستہ کے رجال ہیں۔ اس میں ثقہ کوفی راویوں کا تسلسل ہے، تمام کے تمام راوی کوفی ہیں اور اس میں تابعی دوسرے مخضرم تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ پہلے ہیں حضرت حسین، دوسرے ہیں حضرت ابو وائل، اور اس میں صحابی راوی صحابی ابن صحابی ہیں اور اسلام لانے میں سابقین میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سارے راز بتلائے تھے۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک کرتے۔ یہاں تہجد کا لغوی مطلب یہ ہے کہ آدمی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے، جیسے حجدہ کا مطلب ہے سونا اور تہجد اس سے نکل کر عبادت کرنا۔ یشوس فاہو یعنی اپنے منہ کو صاف کرتے۔ اس لفظ شوس کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے منہ کو دھونا، بعض نے کہا اس سے مراد ہے منہ کو رگڑنا، اور بعض نے کہا اس کا مطلب ہے صفائی کرنا۔ علامہ ابن درید رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الشوس کا مطلب ہے مسواک کو نیچے سے اوپر کی جانب لے جانا، یعنی طولاً مسواک کرنا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور قال وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی وابو معاویہ عن الاعمش کلاہما عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل بمثله ولم يقولوا لیتہجد۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظری جو ابن راہوے کے نام سے معروف ہیں،
دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، تیسرے ہیں منصور بن المعتمر، چوتھے ہیں ابن نمیر جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ، پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر، چھٹے ہیں ابو معاویہ جن کا نام ہے محمد بن خازم الضریر، ساتویں ہیں الاعمش جن کا نام ہے سلیمان بن مہران، اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحسين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك۔ اس اسناد کے رجال بھی 9 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ بن عبید العنزی، دوسرے ہیں ابن بشار جن کا نام ہے محمد بن بشار، تیسرے ہیں عبد الرحمن بن مہدی، چوتھے ہیں سفیان بن سعید الثوری، بقیہ حضرات کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثنا ابو المتوكل ان ابن عباس حدثه انه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ آپ علیہ السلام رات کے آخری حصے میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار سے فقنا عذاب النار تک تلاوت فرمائی، پھر گھر واپس تشریف لائے، پھر مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا فرمائی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر واپس تشریف لائے، مسواک کی اور وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں عبد بن حمید بن نصر، دوسرے ہیں ابو نعیم الفضل بن دکین، تیسرے ہیں اسماعیل بن مسلم العبدی، چوتھے ہیں ابو المتوکل جن کا نام ہے علی بن داود، اور پانچویں ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو البحر اور الحبر کے القاب سے معروف تھے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ خماسیات میں سے ہے اور اس میں صیغہ تحدیث کا تسلسل ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں اسماعیل اور ابو المتوکل ان دونوں راویوں کا پہلی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تذکرہ ہے جو عبادلہ اربعہ میں سے ایک ہیں، مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، جو حضرات فتوے کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ یہ اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت نیند سے بیدار ہونے پر مسواک کرنا مستحب ہے، کیونکہ یہ منہ کی صفائی اور عبادت کی تیاری کا ذریعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا۔ اس عبارت میں تہجد کی نماز کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ رات کے وقت نیند سے بیدار ہونے پر ان آیات قرآنیہ کی تلاوت مستحب ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہو، اور ان آیات میں غور و فکر کرنا بھی باعث اجر ہے۔ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ تفکر انسان کو اللہ کی معرفت اور خشیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نمازوں کے درمیان نیند لینا جائز ہے، اور ہر بار بیدار ہو کر مسواک کرنا، آیات کی تلاوت کرنا اور وضو کرنا مشروع اور مستحب ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔